الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھو الصلاة اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم رؤوف الرحیم وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت والثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد گرامی قدر حاضرین قبلہ شاہ صاحب میرے دوست بھائی علماء دین بیٹھے نے خطیب نے ساڑھے علاقے دے ساڑھے پنڈ دے آج سید بابا بھولے شاہ اور جڑے نے انہاں دا عرس مبارک ہے تو ہر سال اے ساڑھے کو سنگی کی نا اکبر ہر سال ٹائم لیندہ ہے تو ساڑھی بھی اس بہانے حاضری ہو جاندی اور اے سعادت
سب دی کہ اللہ والیاں دے عرس پاک اتے حاضر ہونا، اللہ والیاں نال ملاقات کرنا، اللہ نے اس سعادت سان عطا فرمائی ہے۔ تو ایک سونا جا طریقہ عرس دا کہ او دے اتے اللہ دا ذکر ہو جائے۔ تو اللہ والے جڑے ہوندے نے انہاں دا جو طور طریقہ رنگ ڈھانگے او کیے اے دے اتے بھی سن ساریاں بیلیاں نو غور دی۔ اللہ والے دی نشانی کرامت نہیں، میرے بچے غور نال سنو میں کیا کہ او کوئی کرامت وکھائے تے اللہ والا ہے نہیں۔ ہوا او بندہ بھی اڈدا جڑا داتا صاحب نو نہ مندا لڑن واسطے پیاوندا تے ہا ہندو تے ہا ہوا اڈدا ہوں ہوا وچ اڈنا بظاہر چنگا لگدا ہے، بڑا کام ہے، لیکن اے کافر پھوک نال یہ ساریاں چیزاں ولی دی شان وچ شامل ہوندیاں نے، پر یہ ولی دیاں شرطاں نہیں۔ ولی دی شرط یہ ہے کہ وہ رسول اللہ دی شریعت دا تابعدار ہو جائے۔ بس گل دی سمجھ آ گئی پیاریوں کے نہ آئی؟ الاستقامۃ فوق الکرامہ، دین تے پکیاں ہو جانا اے ہر کرامت تو وڈی کرامت ہے۔ دین تے کھلو جانا، صراط مستقیم تے کھڑیاں ہو جانا، اے شرع شریف آندیے، اے بزرگ فرماندن با ولی دی علامت ہے، با وہ شریعت دا پابند ہے۔ اللہ تو اڈے تے میرے تے راضی ہے۔ سن سائی نے اپنے درویش دے عرصے چ بلایا ہے۔ درویش سالک بھی ہوندن تے درویش مجذوب بھی ہوندن۔ سالک درویش تے مجذوب درویش وچ فرق ہے۔ مجذوب درویش ہوئے جدا ذہن دنیا تو ہٹ جائے، ان نہ کپڑیاں دی ہوش ہوئے، نہ وجود دی ہوش ہوئے، نہ کھانے دی ہوئے، او شریعت دے مطابق کام نہ کرے تے ان چھٹی ہے۔ کیونکہ مجنون مرفوع قلم ہوندے نے، او شریعت تو لیندہ کچھ نہیں تے شریعت نو دینا کی بھائی، نہ ان نکاح دی آ جاتے، نہ ان کھانے دی آ جاتے، نہ ان کپڑیاں دی آ جاتے، او ہے ہی مجذوب۔ لیکن جڑا سالک درویش ہے، کھاندہ بھی ہے، پیندہ بھی ہے، کپڑے بھی پہندہ ہے، شادی بھی کردہ ہے، سارے معاملات دنیا کردہ ہے، او شریعت دے قانون نو نہیں توڑ سکتا، ان قانون دے پابند ہونا پونا۔ اللہ تو ان برکتاں دے وے، علم آلے، شعور آلے، شوق آلے بندے گلاں دی سمجھ لے لیں دے نے۔ درویش ایسی قیمتی چیز ہوندہ ہے، ان دی صحبت چھپانا، او دے کوڑ رہنا، او دی نسبت کرنی نجات دا زمانے پر۔ درویش کون ہے؟ آؤ اللہ دے قرآن تو پوچھئے درویش کون ہے؟ درویش دی نشانیاں کی ہیں؟ قرآن درویش دی نشانیاں دا سے پہلی نشانی اللہ فرمایا میرے بندے دی نشانی ہے وے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء،
میرے بندیاں میرے تو ڈرنا والا وہ ہے جڑا علم والا ہے. بھائی سمجھ آ گئی آپ حضرات؟ علم والا او دیاں بندیاں میں شامل ہوتا ہے. علم شرط ہے کہ درویش صاحب علم ہوئے. بے علم نتواں خدا را شناخ. کدی بھی بے علم بندہ رب دی پہچان نہیں کر سکتا. علم تو بغیر اللہ دی پہچان ہوندی ہے. علم ظاہر تے باطن دا چاہیے دے درویش کو. سنوے دے ہوتے اللہ دا قرآن. اے میرے عزیز اللہ قرآن فرما دن وقال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل یرتد الیک طرف. اے علم والا ذرا سنو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یمن دی ملکہ بلقیس آ رہی ہے. بلقیس او دے آن تو پہلے او دا تخت ہی تھے چاہیے. او دے آن تو پہلے تخت چاہیے. اللہ 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 اللہ. فجر دی نماز پڑھ کے آپ بیٹھے سن جدو یہ گل کی فرمایا وہ آ نیڑے جی گئی ہے عورت بادشاہ ہے. وہ دے آن تو پہلا ہوندہ تخت ہی تھے ہوئے 7 کوٹھڑیاں میں بند کر کے آئی. 70 گز ایک پاس ہوئے 40 گز ایک پاس ہوئے تو بڑا بھارا چوڑا ہے. وہ دے آن تو پہلا چاہیے تھا کون لے آئے گا. فجر دی نماز پڑھ کے بیٹھے اٹھنا سی پیشی بیڑے بیٹھے سن. فجر پڑھ کے تے اٹھ دے سن سرکار پیشی ویلے انہاں چر آپ دربار کر دیا ہے. لوگاں ٹائم دے دیا انہوں نے گلنا سن دیا مسئلے حل کر دیا. قال عفریت من الجن. جنہ میں جو ایک وڈا جن کھڑا ہویا. اسے کہا جی میں لے ہونا انا آتیک بھی میں لے کے ہونا. فرمایا کتنے ٹائم ہے؟ اسے کہا قبل ان تقوم من مقامک. تسی اٹھنا ہے میں اٹھن تو پہنا لے ہونا. پیشی تائیں لے ہو سا. آپ نے فرمایا سان پڑھنا چاہیے. اسے کیا انی علیہ لقوی امین. میں قوت بھی رکھنا تے امانت والا میاں سنبھال کے لے اسا. سونے اجازت تے دیو میں جاننا تے پیشیوں پڑھنا لے اسا. آپ نے فرمایا نہیں پڑھنا چاہیے. سان بھائی اس تو پڑھنا چاہیے. جدو یہ فرمایا نا پڑھنا چاہیے وہ بہ گیا. اسے کہ یہ تو پڑھنا میں تو نہیں مڑا گا. اب بندے آندے نا جن بڑے تکڑے ہوندے واللہ قرآن ادھا سے ہے تکڑے ہوندے نے پر میرے ہاں بندیاں تو تکڑے نہیں ہوندے. تکڑے ہوندے نے جڑا آندہ ہے جاننا تے دوجے ملک کی چوچا لے ہونا تکڑا تے ہے نا. اس خودہ کیا ہے انی علیہ لقوی امین. میں قوت رکھنا میں لے ہونا تو قوت تے ہے نا. وہ دی قرآن چ بیان ہو گیا وہ دی قوت ہے. قوت ہے لیکن قوت ولی دی تو زیادہ نہیں. آپ نے فرمایا پہلے چاہیے. اللہ اکبر عزیز من. پھر اللہ دے ولی حضرت آصف بن برخیا کھڑے ہوئے. دب کے آکھو سبحان اللہ. موسم اگے بڑا اللہ دے ولی دے اللہ دے ولی دے ورستے موسم اگے بڑا ماحول بنیا ہے. دب کے آکھو سبحان اللہ. موٹر میں تو پرا پار تھوڑی آواز جانی چاہیے. دب کے آکھو سبحان اللہ. اینج پتہ لگے بھئی کرونے لتاڑی بندے کوئی نہیں اثر کیتا ہے. بالکل جڑے بیٹھے. واہ بھائی واہ. توجہ ہے حضرات تھوڑی. اے عزیزان دی وقار. ایک بندہ پہ انداز جانا انگریزاں کرونا کڑیا ہے مسلمان تھوڑے کریے. انگریزاں کرونا کڑیا ہے مسلمانہ دی آبادی بدی جاندی ہے. انہاں گھٹائیے تے ساڈی ودنوں اونج نہیں رہی تھوڑا برابر تے کریے. تو انہاں کرونا کڑیا ہے. میں کہ انہاں دسیا ہے بھئی ادھے کام کرونے چویوں میں جاری ہے. کوئی سمجھ آئیے گا؟ ہاں جی. اس سے کیا نمرودہ کیا
انہاں فرعون آکھیا بھئی مرد تے عورتاں الگ الگ رویا کرو، بچہ پیدا نہ ہوئے، کیونکہ وہ نجومیہ دا سیابہ ایک بچہ پیدا ہونا لے جائیں تیری بادشاہی ختم کر دی، تو دا کہ منے منے رویا ہے، پر وہ ایڈا سیانا نا جدے ہونا لے نمرود سیانے نے تے فرعون، کوئی سمجھ آئیے کوئی؟ لیکن مڑوی حضرت موسیٰ دنیا دے تشریف لے آئے، وہ دیا پابندیاں لگیاں ہیں دے وچوں بھی تشریف لے آئے۔ حضرت محترم اے رنگے دنیا نو مسلمانہ دی آبادی تو خوف پیدا ہوندا ہے تے نبی دے غلام مڑوی ودے ہی جانے نے۔ اللہ اکبر۔ اے عزیزان دی بکار پھر اللہ دے درویش کھڑے ہوئے حضرت عاصف بن برخیہ اور فرماندے نے وقال الذی عندہ علم من الکتاب پھر او کھڑا ہویا جڑا کتاب دا علم رکھدا سی، علم من الکتاب او کھڑا ہویا جڑا کتاب دا علم رکھدا سی، تھوڑا جہا رکھدا سی تے فرمان لگیا نا آتی کبھی سونیا جے تسی آکھو تے میں لے آنا وا۔ فرمایا کنی ٹائم اچ لے آئے گا؟ حضرت عاصف بن برخیہ کی تھی سونیا ٹائم کوئی نہیں، حکم تساں دینا ہے، میں پلک جھپکن تو پہلا لے آکے رکھ دیاں گا۔ ٹائم کیڑا ہے؟ ٹائم کیڑا ہے؟ انا آتی کبھی میں لے کے ہونا کنا؟ فرمایا قبلہ اے آیت روایت نہیں، اے آیت ہے کیونکہ روایت ہے جو بندے بہانہ بنا لیں دیں پتہ نہیں ضعیف ہو سی، پتہ نہیں یہ حسن ہوئے دی یا کڑے درجے دی ہوئے دی منقطع ہوئے گی، یہ دی تدلیس نہ ہوئی ہوئے، تدریج نہ ہوئی ہوئے، میں کہے ان آیت ہے نہیں سمجھ آئی؟ میں کیا ایت ولی فرمانے نے میں لے ہونا، میں لے ہونا، انا آتی کا بھی میں تو اڑے واسطے لے ہونا۔ کنے ٹائم ہے؟ فرمایا سوڑیا ٹائم ہے نا، آئے 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 جن تے آندہ نا میں جاواں دا تے مڑ لے آواں دا تے میں اے نہیں آندہ میں جانا تے لے ہونا، تساں حکم کرنا ہے میں لیا کے پیرا ہیٹھ رکھ دینا ہے۔ قبلہ این یرتد الیک طرفک، اچھا ایک یہ بھی ہو سکتا تھی لفظ ہے نا قبلہ، قبل سے دن پہلے نو ایک ہندہ ہے بین این یرتد الیک طرفک، میں پلک جھپکن دے ویچ لے ہونا، جے پلک جھپکن دے ویچ لے ہوندے تے پھر لفظ ہونا سی بینا، میں پلک جھپکن دے درمیان لے ہونا، یعنی تسی آنکھ جھپکو انہیں چیر نو لے ہونا، ولی انج نہیں آکھیا میں آنکھ چپکن دے بیچ لے ہونا، انہاں فرمایا میں آنکھ چپکن تو بھی پہلا لے ہونا۔ ہون یہ بیچ ہندی تو موڑ بندیاں سمجھ لینا اب اللہ بے ولی دی طاقت ہی نہیں ہے، جے یمن چو لے ہونا ہوئے تے فلسطین چاونا ہوئے تے اے ولی واسطے فاصلہ ہے پلک چپکن دے بیچ۔ انہاں فرمایا جی میں بیچ نہیں لے ہونا، میں پہلے لے ہونا ہے، دنیا سمجھ ہی نہیں سکتی ولی دی شان کی ہے تے ولی دی طاقت کی ہے۔ فرمایا اتھے ہی رمضے یہ تیری سمجھ اچھ ساڑھے نوکر نہیں ہوں دے تے تیری سمجھ اچھ ساڑھی شان کی میں آئے گی۔ اے محمد کریم سرکار نے حضرت سلیمان نے انہاں دے صحابی تے انہاں دے نوکر تے انہاں دے ولی سمجھ اچھ نہیں ہوندے، وہ کیویں سمجھ تیری یہ چاہ سکتے ہیں وہ انہاں دی کنی شان ہے۔ توجہ ہے او میرے عزیز آتے ولی ہے جی ولی فرماندے نے میں لے ہونا، میں لے ہونا اور موڑ نیرا آنکھیں ہی نہیں سجن سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی نیرا آنکھیں نہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ
حضرت خواجہ باقی باللہ میں صدقے جاواں قربان جاواں مجدد پاک دے مرشد حضرت مجدد پاک سرکار دے مرشد بخارا دے اندر موجود ہے. بخارا کسر عارفاں سنٹرل ایشیا اللہ دے ولیاں دا گڑھ سی. ساڈے ابا و اجداد بھی سنٹرل ایشیا چوں ہجرت کر کے برے صغیر آئے سی. میں قربان جاواں انہاں دی ایک مریدنی تے ہار دی گم شدگی چوری دا الزام لگا تے بادشاہ نے سزا دیتی ان مینارے تو دھکا دے دے. بلڈنگاں دے مینارے ہوندے نا او دا کہ اتلے مینارے تے جا کے ہٹھاں تے ٹوچے تو مینارے تے لے گئے نا تے اس مرشد نو آواز ماری. انہاں مینارے تو دھکا دیتا تے تھلے مرشد کامل آ کے کھڑے آئے. انہاں اج چاہ کے جدوں زمین تے رکھی تو اس آکھیا جی کیویں آئے ہو؟ وہ سعادت مار بیٹھی پاؤں یہ سمجھ نہ آئے کیویں ہو؟ فرمایا تو اس مینارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو مینارے تو تھلے آئی ہے میں بخارے تو پہلا تیرے کول آ گیا. اے ولی نے بندے سمجھتے نہیں ہوندے نہیں کون ہوندے نے. میں کیا کمڑیا تو جو جاندا نے تو جو نیڑے نہیں آیا کسی درویش دے کول باندے تے تینوں پتہ لگدا اللہ بڑے کون ہوندے. ساڈے ایمان دے عقیدے دی گل نوٹ کر لو. ولی اللہ اے اللہ دے درویش اللہ دے کامل بندے درویش کامل اللہ دے ولی ساڈے عقیدے وچ انہاں دا کی رتبہ ہے سن لو یاد کر لو. ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ ولیاں دے آئی ولی نظری کرن جس ویلے تے مشکل روے نہ گائی. اللہ شوق دے وے درویشاں قربان اٹھا. ہن جڑے انے نے انہاں میں کیویں وکھاں؟ انہاں نبی دی سمجھ نہ آوندی ولیاں دی آوندی کیوں جی بھائی؟ انہاں حضور دی نہیں آوندی ساڈی کیویں آوندی؟ اسی تے بڑے عام جے سادہ جے بندے ہیں. باجی مسئلہ سمجھو اے رمضے باب الکرامات وچ صاحب مشکات نے حدیث لکھی ہے. دل کرے تے مان لیا ہے نہیں تے اگے قرآن جو پڑھیا ہے وہ مان لیا ہے. حضرت عمر فاروق جمعہ پہ پڑھان کی پہ پڑھان صاحب مشکات نے باب الکرامات حدیث لکھی. حضرت عمر جمعہ پہ پڑھان تے جمعہ پڑھاندیاں فرماندے نے یا ساریت الجبل او پہاڑیا ساریا پہاڑ والے ویکھی ساریا پہاڑ والے او کتھے ایران میں جنگ پی ہوئے نہ ہمیں دے فرمایا پہاڑ والے ویکھی. مڑ جمعہ پڑھان لگا. جمعہ پڑھاندیاں ایک بار یہ بولے تھے مڑ جمعہ بندے حیران ہوئے آج حضرت عمر کی کیتے ہیں. ہاں جی سرکار کی ہویا سی جمعہ ہی تو سی ساریا نہیں یاد کیتا ہے تو تے جنگ تے گئے. فرمایا دشمن حملہ پہ کر دیا ہے پہاڑ لو تو میں آ گیا پہاڑ لو ویکھی. اوئے گڑ کھا کے مر جاؤ اس گل میں تسی آندے ہو نبی پہاڑ تو پراں دا کوئی نہیں پتا. نبی اے نبی دے غلام نے تے منبر تے بہ کے ایران دیاں پہاڑیاں دے پرلے پاسوں ویکھ کے پہ دستے نے مڑ زہر کھا کے تو میں نہیں آندا یہ یا نہ میں گڑ کھا کے تھوڑا زہر کی کھانی ہے میں 302 لگ سے ساڈے تے میں تسی انہاں زہر دے مشورے دیندے نے سی انہاں گڑ کھاؤ تے وفات پا جاؤ. کو سمجھ آئی بھائی میں کیا حضرت عمر نے حضرت عمر پاجی سمجھ آئی جا کہ کوئی نہ تو عمر اللہ دے ولی نے حضرت عمر اللہ دے ولی نے
اے اس عمر دی گل پیا کرنا جس رکا لکھیا تے اجے تائیں نیل تے رکے دا اثر ہوئے ہے. ہائے ہائے آپ نے دسیا گیا پہ جڑا نیل ہے نا نیل وہ دے چیک عورت دا چڑھاوا چڑھ دے. حضرت عمر فرمایا اسی چڑھاوے کوئی نہیں چڑھ دے تسی میرا رکا دے ادھری آئے نیل. یہ دا مطلب ہے بجے اللہ والے کاغذ تے کچھ لکھ کے دریا چا دے ہیں نا تو دریا بھی انہاں دا کیا من جاندہ ہے تے جے کاغذ تے لکھ کے آکھنا با بندے دے گاڑ پا چھڑیا ہے تے کچھ ان دے تے بھی اثر ہو جاندہ ہے. وہ آندے رہے تویز کی تسی لکھ دے رانتے ہو. میں کیا تویز نہیں ہے لکھ دے پہ رکا لکھ دے پہ کی مطلب ہے. میں کیا حضرت عمر نے دریان رکا لکھیا ہے تھوڑا جا اتا ہو اسی بیماری رکا لکھنے ہے تھوڑا جا نہیں ہو تو جیسی انہوں دا نام لے کے لکھنے پاکان دا پانچ دن پاک دا نام لئی دے پانچ دن پاک دا نام لے کے رکا لکھی دے جڑی بیماری بھی رکا لکھی ہے من جان دی ہے جنہاں لکھی ہے تو بھی من جان دی انہوں نے کہا چھاڑ دے ہوا ہے تو آن دن چلو چھاڑ دینے ہیں تو اسی آن دے ہوتے ہیں ساڑھا تو دل آگ اچار دے کھیڑ لیے نہیں جناب ماں بس کرو بڑا کھیڑ لیا انہوں آگے چھاڑ دے ہو تو مہربانی کر دیں تو چھاڑ دے دے تاب چڑھے ہے جی میں رکا گاڑ پا لے جائے دا پاجی کوئی کلم والے بچ طاقت ہوئے تو رکے گل منا لیں دے نہیں ہائے ہائے کوئی کلم بچ طاقت ہوئے این دینا ندی وکار سنو سمجھو اور یاد رکھو حضرت عمر نے خط لکھی آئے دریائے نیل نو کہہ دے اسی چڑھاوے چڑھنالے قوم نہیں اسی حضور دے غلام. حضرت عمر نے وہ آصف بن برخیہ نے ایک گل قرآن چاہیے دوجی حدیث چاہیے یاد کر لے ہو میرے دوست ساڑھا عقیدہ نوٹ کر لے چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا. بھائی کو سمجھ آئیے کہ کوئی سجنہ بیلیا اسی درویشان دے غلاماں اسی اللہ والیاں دے نوکراں اللہ دا ولی کون ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب علم من الکتاب جیدے کوڑ کتاب دا علم کتاب بھی زبور کیڑی زبور وچو کو جو دے کوڑ علم سی منل کتاب ہے نا کتاب وچو کو علم زبور دا حضرت آصف بن برخیہ جان دیا ہے جی کچھ علم حضرت آصف بن برخیہ جان دیا ہے سننا او زبور دا کچھ علم جان دیا ہے ساریاں آسمانی کتاباں دا علم قرآن ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ہر چیز دا علم قرآن ہے قرآن دا سارا علم الحمد شریف ہے الحمد شریف دا سارا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا سارا علم باچے دا سارا علم بعد نکتے وچے جدے کو تھوڑا علم ہے ساڑی سمجھتے ہو نہیں ہوتا علی فرماندے نے آنا نکتہ تو تا طلبائی جس نکتے وچ ساری کائنات دا علم ہے علی دی ذات ہے بندیاں سمجھے علی ساڑھا ہے
میں کہ آندے رہو آکھنے کوئی نہیں نقص موٹر وے تو لگ دیا کوئی بندہ بھی کہہ سکتا ہے آ فارم سارا زمین تیا سارے مال ساڑھا ہی ہے کوئی پابندی ہے انج آکھنا تو کوئی پابندی ہے وہ تو لگ دیا آندے رہا سارا کوئی ساڑھا ہے درخت اے زمین اے ساڑھا ہی مال کھلوتا ہے اے مجھا بھی ساڑھیاں ہی نے اے پٹھے بھی ساڑھا ہی نے تو کوئی پابندی ہے آندے رہا کوئی سمجھ آئیے کوئی لیکن گراؤنڈ ریئلٹی تے نہیں نا بدل دی گراؤنڈ ریئلٹی یہ وجہ دی ہے وہ نہ دی ہے مدن جی علی ساڑھا ہے اسی بڑا مننے ہاں میں کیا حشر دا میدان آ لین باجی علی دسنے میرے کون نے کیونکہ سارے آکھنا نا اسی علی دے نگرہ کھلو جاؤ علی آ لین دیو جی دے سر تے سائیاں ہاتھ دریا او علی دے ہونے نے ذرا مولا نہ آتے لین دیو سائیں دا سن دے ساتھی اور بیلیو چونکہ موسم دی صورتحال تھوڑی دی اپ سیٹ ہو گئی ہے تے ذکر بتیرا ہو گیا ہے ہن دعائے خیر